بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد زمین پر ہدایت کا نظام کس نے سنبھالا، اور یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کا تعلق بعد کے انبیاء کے ساتھ کیسے جڑا؟ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت شیث علیہ السلام کا وہ واقعہ جو انسانی تاریخ کے بالکل ابتدائی دور کا ایک اہم باب ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے جب اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو حضرت آدم علیہ السلام بہت رنجیدہ اور افسردہ ہو گئے۔ حابیل کی وفات کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بے قرار رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی تسلی کے لیے بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ عن قریب انہیں ایک بیٹے سے نوازے گا جس کی نسل سے آنے والے وقت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوں گے۔ چنانچہ حابیل کی وفات کے تقریباً 5 سال بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ شیث کا مطلب ہے اللہ کا تحفہ۔ حضرت شیث علیہ السلام حسن و صورت میں اور سیرت میں حضرت آدم علیہ السلام جیسے تھے اور اپنے والد ماجد حضرت آدم علیہ السلام کو بہت زیادہ محبوب اور پیارے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو آپ سے بے پناہ محبت تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام حضرت شیث علیہ السلام کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے، اور انہوں نے شروع سے ہی ان کی تربیت پر بے حد توجہ دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں درس و تدریس اور واعظ و نصیحت کے خوبصورت اور منفرد طریقے سکھائے، انہیں دن اور رات کی گھڑیوں کی پہچان کروائی، اور طوفان نوح کے بارے میں بھی آگاہ کیا جو کچھ عرصے بعد آنا تھا۔ قابیل شیطان کا پیروکار بن کر کفر کے راستے پر چل پڑا تھا۔ اللہ کے دین کو آگے پہنچانے اور شیطان کے شر کا مقابلہ کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام ہی تھے۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو ہی اپنا خلیفہ اور جانشین مقرر کیا، اور وصیت فرمائی کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان واقع ہو تو اگر تم اس زمانے کو پاؤ تو میری ہڈیوں کو کشتی میں رکھوا دینا تاکہ یہ غرق ہونے سے محفوظ رہیں، یا اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ وہ میرے فرمان پر عمل کریں۔ حضرت شیث علیہ السلام اکثر اوقات حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے جنت کے احوال بڑے شوق و ذوق کے ساتھ سنتے تھے اور آسمانی صحیفوں کا مضمون بھی دریافت کرتے تھے۔ حضرت شیث علیہ السلام لوگوں سے تنہا ہو کر دنیا کی لذتیں چھوڑ کر اکثر اوقات وظائف میں مشغول رہتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا اور اولاد کثیر سے نوازا، اور پھر یہ کہ ان کی اولاد نہایت فرمانبردار اور نیک بھی تھی، جو کہ اپنے والد کے ساتھ تبلیغ دین کے کاموں میں مصروف رہتی تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ آپ علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل ہوئے۔ گویا قرآن میں حضرت شیث علیہ السلام کا ذکر نہیں ہے، لیکن احادیث میں ان کے نبی ہونے کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنے بھائی قابیل کی اولاد کے کفر و شرک میں مبتلا ہونے اور شیطان کا اعلیٰ کار بنے رہنے کی وجہ سے بڑے فکر مند رہتے تھے اور انہیں راہ راست پر لانے کی کوششوں میں لگے رہتے تھے۔ انہوں نے اپنے باپ قابیل کی شکل کے بت بنا کر پوجنا شروع کر دیے تھے۔ روایت میں ہے کہ دنیا میں موجود تمام بنی نوع انسان حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد ہی ہیں، کیونکہ قابیل کی اولاد شیطان کی پیروکار، اللہ کی نافرمان اور کفر پر گامزن تھی، جسے طوفان نوح میں غرق کر دیا گیا تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام کی نصیحتوں میں شامل ہے کہ حقیقی مومن وہ ہے جس میں یہ 10 خصوصیات پائی جائیں۔ پہلی یہ کہ خدا کو پہچاننا، دوسری یہ کہ نیک اور بد کو جاننا، تیسری یہ کہ بادشاہ وقت کا حکم ماننا، چوتھی یہ کہ ماں باپ کا حق پہچاننا اور ان کی خدمت کرنا، 5ویں نمبر پر صلہ رحمی، نمبر 6 غصے کو قابو کرنا، نمبر 7 صدقہ دینا، نمبر 8 رحم کرنا، نمبر 9 گناہوں سے پرہیز اور مصیبتوں میں صبر کرنا، نمبر 10
شکر الہی کا ذکر کرنا۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی اور ان سے منسوب مزارات 3 مختلف مقامات غازہ، عراق کے شہر محصل اور ایودھیا بھارت میں ہے۔ ان تینوں میں سے کس میں حضرت شیس علیہ السلام مدفون ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال مکہ میں ہوا اور وہ وہیں پر مدفون ہوئے، جبکہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار لبنان کے ایک گاؤں شیس بنی میں ہے، جہاں ان کے نام سے ایک مسجد بھی ہے۔ 13ویں صدی عیسوی اور بعد کے آنے والے جغرافیہ دانوں کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مزار فلسطین کے شہر رملہ میں واقع ایک گاؤں میں ہے، واللہ عالم۔ معزز سامعین، حضرت شیس علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کی جگہ ان کے بیٹے انوش نے لے لی۔ حضرت شیس علیہ السلام نے انہیں نیکی اور عدل و انصاف کے قیام کی وصیت بھی فرمائی تھی۔ انوش کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کینان نے جگہ سنبھال لی۔ کینان کے بعد مہلائل نے منصب سنبھالا۔ مہلائل کے متعلق اجمی روایت ہے کہ مہلائل ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے زمین پر درخت کاٹے اور شہروں کی بنیادیں رکھی اور بلند قلعے تعمیر کیے۔ بابل شہر بھی مہلائل کا ہی بنایا ہوا ہے۔ سوسے اقصی کی بنیاد بھی مہلائل نے ہی رکھی، اور مہلائل نے ہی شیطان اور اس کے لشکریوں کو زمین کے کناروں اور پہاڑوں کی گھاٹیوں کی جانب بھگایا اور بہت سے سرکش جنوں کو قتل کیا۔ ان کا تاج بہت بڑا تھا اور ان کی حکومت 40 سال تک رہی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے یرد نے حکومت سنبھالی، اور جب یرد کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی حکومت اپنے بیٹے خنوح کے سپرد کی۔ ایک روایت کے مطابق خنوح حضرت ادریس علیہ السلام ہیں، واللہ عالم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔